میں نے پوچھا تھا کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو وہ قبول نہیں ہوتی تو اس کی پیچھے کیا حکمت چھپی ہوتی ہے، یا اس کے لیے مجھے کوئی وظیفہ بتا دے حاجت کے لیے۔ دعا مانگتے ہیں تو قبول نہیں ہوتی؟ گڑ گڑا کر مانگتے ہیں، رو رو کر مانگتے ہیں، لیکن شاید اللہ کو منظور نہیں ہوتی، تو اس کے لیے اچھا کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ اچھا جی، اچھا جی، اچھا جی، چلیں ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، ہم انشاءاللہ جواب دیتے ہیں۔ اگر آپ اس کا جواب بالکل سادہ الفاظ میں لینا چاہیں کہ ہم دعا مانگتے ہیں رب کی بارگاہ میں اور قبول نہیں ہوتی ہے، تو ظاہر ہے انسان کی اپنی کوتاہیاں، اپنی زندگی کے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو اس کے آگے آ جاتے ہیں۔ تو خود کو اگر انسان بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرے تو یقیناً اس بارگاہ میں سوال سنا جاتا ہے اور جواب بھی ملتا ہے۔ ہمارا تو ایمان ہے، اور بارہا اس چیز کو میں اگر اپنی بات کروں تو یقین جانے کہ میں نے بہت دفعہ اس چیز کو آزما کے دیکھا ہے۔ بس یہ ایک انداز بھی ایسا ہونا چاہیے رب کی بارگاہ میں مانگنے کا۔ باقی انشاءاللہ پیر صاحب بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ دعا اگر قبول نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے پیر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سید یا حبیب اللہ۔ سلطانی صاحب، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ دعا قبول نہ ہو۔ اگر دعا قبول نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف بندے کو راغب بھی نہ کرے۔ تو میرا بیٹا، مایوسی میں تو جانا ہی نہیں چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان کا یہ شیوہ ہی نہیں ہے۔ آپ مانگتے رہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے، دعا رد ہوتی ہی نہیں ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہ نہیں سوچنا آپ نے کہ میری دعا قبول نہیں تھی۔ یہ ہوتا ہے کہ کبھی فوری دعا اللہ تعالیٰ اس کا جو ثمر دے دیتا ہے، کبھی تھوڑا سا دیر سے ہوتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، لیکن دعا کرتے رہنا چاہیے اس بالکل ٹھیک۔ تو یہ بھی تو ظاہر علامہ صاحب کے مالک کا اختیار ہے اور اس کی مرضی ہے کہ وہ کس کو کب دیتا ہے، کس وقت میں دیتا ہے اور کس انداز میں دیتا ہے۔ یہ بالکل مالک کی مرضی ہے، یہ مالک کا اختیار ہے، کیونکہ لمن الملک اليوم، وہ اس دن بھی روز قیامت بھی یہی کہے گا کہ آج بتاؤ کون مالک ہے۔ تو وہ مالک جو ہے وہ دیتا ہے، اور اس نے نہیں دینا تو اور کس نے دینا ہے؟ مالک سے مانگنا چاہیے ہمیں۔ بالکل بالکل ایسے جب ایک آقا ہے ہمارا مالک ہے تو پھر مالک سے تو ہمیں مانگنا چاہیے۔ وہ ایک واقعہ جو بارہا شاید وہ میرے ذہن سے تو نکل گیا، لیکن کچھ اتنا یاد ہے، مطلب کہ وہ ایک غیر مسلم غالباً مطلب گناہوں میں ڈوبا ہوا بندہ وہ ذکر کر رہا تھا، تو پھر اتنے عرصے کرنے کے بعد ایک دفعہ اللہ کا نام بھی نکل گیا جب زبان سے، تو اس پروردگار نے اسی وقت عطا کر دیا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کی تو بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ بالکل ہے، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کریں، مانگیں اور اللہ ہمیں عطا نہ کرے۔ بے شک سب سے بڑی عطا جو ہے نا ہمارے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ بے شک، سبحان اللہ، اس سے بڑی کوئی عطا نہیں ہو سکتی مالک کی۔ وہ کسی کافر کے گھر بھی پیدا کر سکتا، لیکن اس سے بڑی کیا عطا ہے کہ اس نے ہمیں کلمہ نصیب کیا، آخر الزمان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا، صحت تندرستی عطا کر دی، رزق کی فراوانی کر دی۔ یہ اس مالک کی عطا ہے۔ تو اس لیے یہ تو سوچنا ہی نہیں چاہیے۔ دیکھو نا، خالق نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جب ہم اس سے سوال کرتے ہیں تو وہ تو بالکل ہمارے قریب ہے، قریب سے سوال کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، یعنی وہ جو بھی ہم دعا کرتے ہیں تو وہ ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔